لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور وہ بہت بڑا اژدہا. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے بہت تیز رفتار سانپ. تو یہ دونوں میں تضاد نہیں ہے, اژدہا بڑا تھا لیکن رفتاری میں کیسے تھا, جیسے سانپ ہوتا ہے, تو اس طرح کا تھا. اور گریبان, ہاتھ گریبان میں ڈالا, باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. قال للملئ حوله, فوراً پلٹا کھایا فرعون نے. اچھا ایکچولی اب سمجھ میں آیا مسئلہ کیا ہے. جادو ہے, میجک شو کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یہاں. بڑے دیکھے ہم نے میجک شو, وہ تلوار. میں بھی کہوں اتنی دیر سے یہ اللہ کی بڑائی اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے, اب سچویشن میری اب تسلی ہو گئی. ان ھذا لساحر علیم, یہ بہت ماہر جادوگر ہے. کیوں؟ عام جادوگر ہر جگہ جادو نہیں دکھاتا, وہ ایک پروگرام ہوتا ہے اس کا, ایک اس کے ایریا میں. یہ جو میجک شو دکھا رہے ہوتے ہیں نا, کبھی آپ ان کو ڈبہ لا کے دیکھو, اسے کبوتر نکال کے دکھا, قیامت آ جائے گی, نہ اٹھنی نکال سکتے ہیں نہ چمنی. ممتاز بیگم جو چڑیا گھر میں ہے نا, اس کو یہاں لا کے بولیں یہاں کرو, کہہ رہی یہاں نہیں, یہاں لومڑی ہوگی یا ممتاز بیگم ہوگی, دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے. تو دیکھیے نا چڑیا گھر میں ممتاز بیگم, تو وہ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, اور یہ میرے محل میں لا کے کر رہا ہے. تو اس کا مطلب لساحر علیم, بہت سیکھا ہوا جادوگر ہے, چھوٹا موٹا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جادو دکھانے کے لیے یہ جو اللہ کی کبریائی اور ہمارے محل کی سلیکشن اور پبلک کو جمع کیا, یہ سارا کیس اصل میں یہ ہے کہ عام جادوگر تو جادو دکھایا, پیسے لیے, پتلی گلی سے نکل لیے. اس کے بڑے پروگرام ہیں, اس کے کیا ہے پروگرام, کیونکہ کہہ رہے بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کرو, میں نجات دہندہ ہوں. تو یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ, یہ چاہتا ہے یہ جادو دکھا دکھا کے, جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے. کرسی کا معاذ اللہ نقل کفر, کرسی چاہیے اس کو, حکومت چاہیے. اس کو اور اس کے بھائی کو 2-4 دنوں کے لیے, 1 مہینے کے لیے مہلت دے دیں, اور پورے شہر میں منادی کر دیں کہ یاتوک بکل سحار علیم, جتنے ملک میں مصر میں بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ. وہ سارے جادوگر اس سے مقابلہ کر کے اس کو ہرا دیں گے, اور اس کا امیج لوگوں کے سامنے خراب ہو جائے گا. میں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موعدکم یوم الزینہ, ٹھیک ہے, جو یوم زینت ہے نا, عید کا دن, جس دن پبلک جمع ہوتی ہے, وہ والا دن ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اور لوگ چاش یعنی دن کے وقت جب جمع ہوتے ہیں, خوب پبلک, اور دن میں روشنی بھی ہوتی ہے, روشنی میں خوب لائٹنگ میں یہ ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اب فرعون تو کب آ گیا ہوگا نا, یہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. اب فرعون یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے منع کیا ہے, کیونکہ وہ تو خود اسٹیبلشمنٹ تھا بھائی. یہ عذر فرعون کے پاس نہیں تھا, اس لیے بیچارہ آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگوں کے پاس عذر ہوتا ہے کہ بھائی وہ فلانے نے منع کر دیا تو ڈمکانے نے منع کر دیا, تو ہم کہتے ہیں یہ بات ہی ڈال دیتے کہ مجھے فلاں نے منع کیا ہے, اتنا ہی کہہ دیتے نا, تو بھی بڑی بات تھی یار. 2 لفظ بول دیتے کہ مجھے فلاں نے منع کیا ہے, تو ہم تحقیق کر لیتے کیا ہے کہ نہیں کیا. خیر وہ ٹاپک چڑھ گیا دوبارہ خام خام میں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ, فرعون نے کہا قبول ہے بھائی, ٹھیک ہے جی, عید کا دن ہوگا, پبلک جمع ہوگی, کوئی اسٹیڈیم ہوتا ہوگا اس زمانے میں جہاں بڑا رش ہوتا ہوگا, لوگ میلے ٹھیلے کرتے ہوں گے, تو وہاں بھی سارے لوگ آ جائیں. اور فتولیٰ فرعون, فرعون نے مجلس برخاست کی. فجمع کیدہ, پوری تدبیر کو اپنی جمع کیا. فرعون جانتا تھا موسیٰ کمزور ہے, لیکن دلائل کی دنیا میں یہ بہت پاورفل ہے. دلائل کی دنیا میں یہ بہت کیا ہے, مقابلہ فوراً نہیں ہو گیا, ٹائم دیا گیا ایک دوسرے کو, بھائی آپ بھی تیاری کرو, موسیٰ بھی تیاری کریں گے. تو موسیٰ نے بیچاروں نے علیہ السلام نے کیا تیاری کرنی تھی, ٹھیک ہے نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا ہوگا کیا. وہ تو اللہ, ان کو یقین تھا اللہ مجھے میری مدد کرے گا. تو ہم تو گئے تھے بہرحال کتابوں کے ساتھ, ہم تو موسیٰ نہیں تھے نا. اچھا موعدکم, لیکن جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے, جو حق پر ہوتا ہے, وہ بات کھلے عام کرتا ہے, وہ بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں بات کرتا. فتولیٰ فرعون, فرعون نے مجلس برخاست کی. فجمع کیدہ, اپنی تدبیر کو جمع کیا. فرعون کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں تھی, سوال پیدا ہوتا, مقابلے سے بھاگ جاتا وہ, شروع میں کہہ دیتا میں نے مقابلہ کرنا ہی نہیں ہے. اصل میں اپنے لوگ ہاتھ سے نکل رہے تھے فرعون کے, ورنہ تو باطل لوگوں کو 20 دفعہ چیلنج دو نا, وہ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بحث مباحثہ کرتے ہی نہیں, ایکچولی ہماری عادت ہی نہیں ہے. جس نے آنا ہے ہمارے پاس آ کے ہماری مرضی کا سوال لکھ کے ہمیں دے, ہم وہ اس سوال کا جواب دیں گے. تو فرعون کو مسئلہ یہ تھا کہ بھائی میرا مجمع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو فرعون کو یہ ترکیب سوچی کہ بھائی چلو میں اسباب اختیار کرتا ہوں, شاید ان کو شکست ہو جائے. بعض دفعہ اہل حق کو بھی شکست ہو سکتی ہے. شکست کا مطلب یہ دنیا دارالاسباب ہے نا, کوئی ایسا جادو ہو وہ ان کو قتل کر دیں, ہلاک کر دیں خدا نخواستہ, تو ٹھیک ہے انتہا کے لحاظ سے تو دین غالب ہی آئے گا, لیکن اہل حق قتل بھی تو ہو جاتے ہیں نا. اس طرح سے ہو سکتا ہے میں غالب آ جاؤں, کوئی چلاکی کر دوں گا وہاں بیٹھ کے. یہ تو فرعون کو پتا تھا کہ مقابلہ نہیں ہو سکتا, کوئی چلاکی کر دوں گا, وقتی طور پر معاملہ کیا ہو جائے گا, میرے حق میں ہو جائے گا. تو اس لیے فرعون مقابلے کے لیے آمادہ ہوا, کہ نہیں ہوتا نا تو لوگ پھر اس کو ملامت کرتے. قرآن کہتا ہے جب جادوگر مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے, اور ادھر اکیلے موسیٰ اور ہارون, اور ادھر پورے جادوگر. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا, موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا تم تباہ ہو جاؤ, تم اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو, میں پیغمبر ہوں, میرا مقابلہ نہ کرو, آسمان سے اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر, سوچ لو تم. کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو اپنے نبی ہونے کا یقین ہے نا. حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی دیا جادو کے زور سے, تو مجھے تو دنیا دارالاسباب ہے, میں بشر ہوں, انسان ہوں, لیکن ان کی بھی پھر خیر نہیں ہے. تو یہ مقابلے سے بھاگنے کے لیے نہیں تھا, یہ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے, کیونکہ نبی ہے نا, خیر خواہ ہیں, سب کے خیر خواہ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا وقد خواب من افترا, اور حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا وہ تباہ ہو برباد ہو گیا. تم اگر میری نبوت کا انکار کرو گے تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے. فتنازعوا امرهم بینہم, اب جادوگر ڈر گئے,
کیونکہ خطرہ تھا، کیونکہ وہ اثر نجوا اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے تاکہ فرعون کو کان میں آواز نہ چلی جائے، کیونکہ فرعون بولے گا کہ کمبختو تمہاری ابھی سے کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور تم تو لڑو گے کیا؟ تم تو آپس میں ہی ابھی اتحاد نہیں ہے تمہارے اندر تو خود کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تو تم لڑو گے کیا؟ تم تو مجھے مرواؤ گے۔ لیکن پھر کیا ہوا ہے؟ قالوا، لیکن پھر آپس میں مشورے کے بعد طے یہ ہوا کہ بھائی اگر ہم اس طرح ہمارے اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، جب آئے ہو تو پھر صحیح طرح سے لڑو، ورنہ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے۔ یہ آپس میں ان کا مشورہ ہوا۔ پھر کیا کہنے لگے؟ ان ھذان لساحران، بالاتفاق سب نے فیصلہ کیا اور کہنے لگے ان ھذان لساحران، یہ دونوں پکے جادوگر ہیں، ان کو پیغمبر سمجھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، شک دل سے نکال دو، معاذ اللہ جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں۔ اور یریدانی، دونوں کا ارادہ ہے، ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے تمہیں مصر سے نکال دیں۔ تو آج قومی اتحاد کا بہترین موقع ہے، ہم مصر کے رہنے والے ایک قوم کے لوگ ہیں، ایسے دہشت گردوں کو اپنے ملک سے ہم کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ ہمیں کہنے والا تھا تحریک دماغ چلا کے، لیکن پھر وہ زیادہ ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یہ تمہارا جو ایک پرانا طریقہ باپ دادا کا چلا آتا ہے نا، اس دین کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تمہاری روایات تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا اپنی تدبیر کو جمع کرو۔ یہ جو اکائیاں آ رہی ہیں نا سامنے، اس کی رائے وہ، اس کی رائے وہ، نہ سب کی رائے ایک جیسی، اور سب نے مل کے وار کرنا ہے۔ ثم تو صفا، اور صف بنا کے یک مشت موسیٰ پہ حملہ کرو، ایک دم میں حملہ کرو۔ وقد افلح اليوم من استعلا، پھر کہنے لگے یقیناً آج وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا جو مقابلے میں غالب آئے گا، کیونکہ فرعون سے پہلے یہ پوچھ چکے تھے پیسے تو مل رہے ہیں اور کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا عہدے ملیں گے، عہدے نہیں آئی بات سمجھ، کیا ملیں گے؟ عہدے ملیں گے، صرف پیسہ نہیں ملے گا۔ انکم لمن المقربین، فلاں کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا، فلاں کو ادھر کا وزیر بنا دوں گا، فلاں کو وہ والی وزارت اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ جادوگروں کے ایک ہاتھ میں لاٹھیاں اور ایک ہاتھ میں رسیاں، وہ انہوں نے پھینکی ہیں زمین پہ۔ یخیل الیہ من سحرہ، ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ مسمرزم کیا ہے، جادو کیا ہے، سارے مجموعوں کو اور فرعون کو اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ سانپ ہیں پھرتیلے جو تیز رفتاری سے موسیٰ اور ہارون کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایسا انہوں نے سحر کر دیا، حقیقت میں نہیں، جادو میں حقیقت میں چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں، آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے۔ صفی نفسہ خیفۃ موسیٰ، قرآن کہتے ہیں موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ تو سارے سانپ مجھے چمٹ کے ہلاک کر دیں گے۔ قلنا لا تخف، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو وحی کی، لا تخف اے موسیٰ خوف مت کر، انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب آئے گا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا خوف مت کر، آج تو ہی غالب رہے گا۔ والق ما فی یمینک، تیرے ہاتھ دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے زمین پر۔ تلقف ما صنعوا، ایک جگہ آتا ہے اچانک اس نے سانپ اشدہا بن کے ایک ہی سانس میں سارے سانپوں کو نگل لیا، ختم۔ انما کید صنعوا کید ساحر، اللہ نے کہا اے موسیٰ تجھے زمین پہ ڈالے گا تو پہلے بتا دیا یہ سانپ بنے گی اور سانپ بن کے سب کو کھا لے گی، کیوں؟ انما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، کید ساحر، یہ جادوگروں کی تدبیر ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا چاہے وہ جس طرح سے بھی وار کرے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا ہے نا اس لاٹھی کو زمین پہ، اس نے سانپ بن کے سب کو نگل لیا۔ اب عوام سجدے میں نہیں گری ہے، اس لیے کہ عوام ہو سکتا ہے کنفیوز ہو کہ بھائی وہ بھی جادو تھا تو یہ بھی کیا ہے، یہ بڑا جادو ہو سکتا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، قرآن کہہ رہے ہیں فوراً، فاتی عربی میں تعقیب کے لیے، فوراً کے لیے سارے کے سارے جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ ڈال دیے گئے کا کیا مطلب ہے؟ اتنی جلدی انہوں نے سجدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جیسے غیر اختیاری نہیں ہوتا، بعض کام آپ ایسے کرتے ہیں کہ گویا آپ کر نہیں رہے، گویا آپ سے کسی نے کروایا ہے، یعنی حواس باختہ ہو جاتے ہیں آپ۔ تو یعنی جادوگروں کو موسیٰ اور ہارون کی نبوت پر ایسا یقین آ گیا، اتنا یقین آ گیا کہ اب انہوں نے ارادہ نہیں کیا سجدہ کرنے کا، لاشعوری طور پر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اتنی پھرتی سے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اتنے ماہر جادوگر تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ رسیوں کو سانپ بنتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے، حقیقت میں بنانا کسی کے باپ کی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے یہ حقیقت میں کیسے بن گئی، حقیقت میں تو لاٹھی کا سانپ بننا ممکن ہے ہی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ فرعون نے کہا تم میری پرمیشن کے بغیر ایمان لے آئے، بادشاہ میں ہوں، حکومت میں میں ہوں، میں نے مقابلے کے لیے تمہیں لایا، میں اس لیے تھوڑی لایا کہ تم انہیں سے مل جاؤ جا کے۔ پھر کہنے لگے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، جادوگروں کی طبیعت میں حق تھا، شکست مان لی انہوں نے۔ فرعون ڈھیٹ شکست ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، کہہ دیتا بھائی لوگوں میں ہار گیا ہوں مقابلہ، کہہ دیتا نا، نہ شکست تسلیم کرنا بھی غیرت مند لوگوں کا کام ہوتا ہے، ڈھیٹ آدمی اس کو بھی گھماتا رہتا ہے بیٹھ کے۔ تو انہ لکبیرکم الذی، فرعون نے کہا یہ تمہارا بڑا ہے، جادوگروں سے کہا یہ کون ہے تمہارا بڑا ہے؟ موسیٰ، اور یہ نورا کشتی ہے، علمکم السحر، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم لوگوں کا پہلے سے پلان تھا،